طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا کہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے، کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن عظیم کو پڑھنے سے ہم کتراتے ہیں، لیکن اسی قرآن کی جگہ اگر ہمارے پاس کسی دوست یا کسی یار کا میسج آ جائے یا ای میل آ جائے تو اسے شروع سے لے کر آخر تک بغور پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن عظیم اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا میسج نہیں ہے؟ تو ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ دوستو، قرآن پاک ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ آئیے سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے، سنیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک ایسی روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یقین کریں جب جب پڑھتا ہوں یا بیان کرتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے کس طرح بات کی ہے اس میں اپنے بندوں سے، یہ تورات شریف کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا۔ اب میں اس کو آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آج ہمارے موبائل، پہلے خط آتے تھے، اب موبائل میں میسج آتا ہے۔ ہمارے موبائل میں واٹس اپ آ جائے، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کس، نماز بھی پڑھ رہے ہو تو خیال شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کیا میسج ہوگا، یا جلدی سے سلام پھیرے امام صاحب تو دیکھوں، اتنی فکر۔ اور جیسے ہی نکالا فوراً پڑھیں گے، اور پھر جتنا اہم دوست کا ہے تو وہ پورا پڑھیں گے، فیملی کے میسجز پڑھیں گے، اپنے جناب باس کے، اپنی کمپنی کے لوگوں کے میسج پہلے پڑھیں گے۔ اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ صبح اٹھتے ہی، پہلے جب چھوٹے تھے تو کیا سنتے تھے؟ صبح اٹھتے ہی پہلے اللہ کا نام لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں۔ ابھی آنکھ پوری نہیں کھل رہی ہوتی، بندہ موبائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں کیا آیا ہے موبائل پر۔ اور یہی بات تورات شریف میں رب نے فرمائی، میرے بندے تجھے حیا نہیں آتی؟ تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے، تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا۔ سچ بتاؤ ایسا نہیں ہے؟ ضروری ای میل پوری پڑھتے ہیں، میسج واٹس ایپ کا پورا پڑھتے ہیں۔ آگے رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جبکہ یہ میری کتاب ہے جو میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا کہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے، کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ بتائیں قرآن کس کا پیسج ہے؟ بتاؤ نا، قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا، زور سے کہو، قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ دوست کا میسج نہیں مس ہوگا، فیملی کا میسج مس نہیں ہوگا، اللہ کا میسج آیا ہوا ہے۔ کوئی 30 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، ابھی تک اللہ کا پیغام نہیں پڑھا ہے۔ ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، دل پر چوٹ کرنے کے لیے۔ آپ میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دکاندار ہوں گے، اپنی شاپ کے، اپنے فیکٹری کے، اپنے کسی کام کے مالک ہوں گے، یا HOD ہوں گے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گے، نگران بیٹھے ہیں۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اپنے کسی ماتحت کو، اپنے کسی امپلائی کو میسج کرتے ہیں کہ بھائی صبح آپ نے یہ کام کر لینا ہے، میں ذرا بیزی ہوں، فلاں جگہ سے چیک اٹھا لینا، فلاں جگہ پیمنٹ دے دینا، فلاں لیٹر اٹھا لینا، دوپہر تک بیٹا سارے کام کر لینا، اور آپ اپنے کام میں لگ گئے یا آرام کر رہے ہیں۔ اب اٹھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد آپ نے فون کیا، ہاں بھائی سارے کام ہو گئے؟ آپ کا وہ امپلائی یا آپ کا مینیجر یا آپ کا ماتحت آپ کو جواب میں کہے کہ میں تو آپ کا میسج سن ہی نہیں سکا، ٹائم نہیں ملا آپ کا پیغام سننے کا، سچ بتائیں آپ کا انداز کیا ہوگا؟ میں نے نوکری پہ رکھا ہی اسی لیے ہے، تمہارا تو کام تھا میرا میسج سننا، ٹائم پہ کام کرنا، تم کو پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، اب تو بینک ٹائم بھی ختم ہو گیا، کتنا برا لگے گا آپ کو کہ آپ نے کسی کو کام دیا اس نے سنا ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ، اللہ کا پیغام سنا ہم نے، 30-40 سال ہو گئے ابھی تک نہیں سنا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی تو اللہ فرما رہا ہے نا کہ تیرے نزدیک اپنے بھائی کی اہمیت زیادہ ہے، میری اہمیت نہیں ہے۔ اس کا پیغام سنتا ہے، میرا پیغام نہیں پڑھ رہا۔ اتنا قرآن سے دور، اور پھر کہوں میں ولیوں کا چاہنے والا، میں عرس میں جانے والا، میں چادر چڑھانے والا، میں نعرے لگانے والا، میں لنگر کرنے والا۔ میں نہیں کہتا یہ کام نہ کریں، ضرور کریں،
ہم نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں. وہ کیسا ولیوں کا چاہنے والا جو تلاوت ہی نہ کرے بلکہ تلاوت کرنا ہی نہ آئے. خدا کے واسطے تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیجئے قرآن کو, اللہ کے پیغام سمجھیے. آپ کو پتا ہے قرآن کیسا نورانی ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک معاملہ لایا گیا, حضرت ثابت بن قیس کا. آپ سے 1400 سال پہلے بھی تو لائٹیں ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں, جگمگ جگمگ ہو رہا ہے یہ ہال, پہلے تو لائٹیں نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام نے نوٹ کیا کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر پورے علاقے میں جگمگاتا رہتا ہے, چمکتا رہتا ہے رات بھر, نو لائٹ مگر چمک رہا ہے. نبی پاک کے پاس آئے, کہتے حضور ثابت بن قیس کا گھر ساری رات چمکتا ہے. تو پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا, کہا ہو نہ ہو ثابت بن قیس جو ہیں وہ روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں. صحابہ گئے اور پوچھا کہ آپ کیا واقعی روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہاں میں روزانہ رات سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. آئے ہائے, نور سے تمہارے گھر جگمگائیں گے اگر قرآن پڑھیں گے, مگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہے آپ روز فرشتوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی کہے بھائی فلاں آدمی سے ملاقات ہوگی, فلاں نیک آدمی سے, کتنا مزہ آتا ہے, واقعی ملاقات ہوگی. فرشتے آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں. کیسے ہیں؟ حضرت حفیر کا واقعہ, حضرت حدیر, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے تو گھر میں صحن تھا, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑا اچھلنے لگا. ساتھ ہی چھوٹا بیٹا بھی ان کا بیٹھا ہوا تھا. ان کو ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. تلاوت روک دی. تلاوت روکی تو گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا, رک گیا. پھر تلاوت کی, پھر گھوڑا اچھلنے لگا, پھر تلاوت روک دی. تیسری بار ایسا ہی ہوا تو نے کہا بچے ہی اٹھا لیتا ہوں, کہیں گھوڑا بچے کو زخمی نہ کر دے. جب صحن میں آئے نا, بچے کو اٹھایا تو اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو پورے آسمان پر ایک عجیب منظر تھا. کمکمے جس طرح نہیں ہوتے, بلب روشن ہے, بڑا عجیب خوبصورت روحانی منظر. صبح آئے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور رات ایسا ہوا, تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا بدک جاتا تھا, باہر آیا تو کمال کا منظر تھا. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا, کہ اے حدیر اگر تم تلاوت کرتے رہتے یہ فرشتے تھے تو زمین کی طرف آ رہے تھے, سارا شہر ان فرشتوں کی زیارت کر لیتا. تلاوت کرو فرشتے نازل ہوتے ہیں, تلاوت کرو نور برستا ہے, مگر nobody have time, ٹائم ہی نہیں ہے تلاوت کا. ٹی وی دکھا لیں ہم سے 3 گھنٹے, موبائل پر سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزاریں گے, مگر قرآن نہیں پڑھتے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں ایک قرآن کی آیت لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. ویسے تو 89 آیتیں ہیں جہاں رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو. آپ کو پتہ ہے اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. ویسے تو ساری 6600 سے زیادہ آیتیں سبھی پڑھنی ہیں, سب کا ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے, سب کی تفسیر پڑھنی چاہیے. اور کتنا آسان ہو گیا آج کے دور میں, دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا. تفسیر قرآن صراط الجنان ہمیں دے دی, آسان اردو میں, موجودہ اردو میں دے دی. 10 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. اب بندہ کہے یار 10 جلدیں کیسے خریدوں, فری آف کاسٹ ہماری ویب سائٹ پر اس کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن دے دیا. اچھا جناب اور آسان کر دیا, اس کی ایپلیکیشن بنا دی, صراط الجنان تفسیر قرآن کی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں, جتنا پڑھنا ہے پڑھتے جائیں, سرچ کریں مجھے قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھنی ہے, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر. اچھا جناب کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے میں سستی ہوتی ہے, میری اردو اچھی نہیں ہے, بینائی میں کمزوری ہے. اللہ اکبر, کیسی پیاری تحریک دعوت اسلامی, پوری تفسیر قرآن صراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی کہ چلو روز 10-15 منٹ سنی لیا کرو تاکہ قرآن سمجھ آنے لگے, قرآن کا نور دل میں داخل ہونا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ یہ تقریباً 127 گھنٹے ہیں جو قرآن پاک کی پوری تفسیر کی گئی. ابھی ماشاءاللہ پچھلے دنوں ایک نابینا اسلامی بھائی نے میسج کیا کہ میں نے 27 دنوں میں پوری تفسیر قرآن صراط الجنان سن لی ہے, اور جب میں نے پوری تفسیر قرآن سنی تو اس کی برکت سے مجھے نبی پاک کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو. اتنا کچھ آسان کیا ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی نے, مگر پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے, پھر بھی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. دوستو آپ نے بیان کو سنا, کمنٹ کر کے اپنا رائے ضرور دیجیے گا یہ بیان کیسا لگا دوستو. اور اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.